سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26، سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع، 8ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا، یواری سوآتکم، کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، وریشا، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو۔ یعنی ایک لباس تو وہ ہے جس سے بدن چھپایا جائے اور ستر کیا جائے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے زینت ہو، اور یہ بھی غرض صحیح ہے، جائز زینت کے لیے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام ہمیں اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، اچھا کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھے مکان میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے، اچھا کاروبار کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، اچھی سواری کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ہونا چاہیے حلال۔ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ نہ ہو، شریعت کی انسان پابندی کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کے دل میں غرور، تکبر، ایسی چیزیں اور دیگر برائیاں نہ ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے لباس بہت زیادہ معمولی پہنا ہے، یعنی پھٹا ہوا لباس ہے، پرانا لباس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس سے اچھا لباس تو نہیں پہن سکتا؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس سے اچھا میں پہن سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان پر اللہ کی نعمت ظاہر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا انسان اظہار کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ ایک والد ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں، لیکن اس کے بچے لوگوں کے سامنے یا دعوت میں جب جاتے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے اور پھٹے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، لوگ جب یہ دیکھیں گے تو کیا خیال گزرے گا؟ یہ خیال گزرے گا کہ ان کے والد نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بچے اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو کیا خیال گزرے گا کہ ان کے والد ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا لباس خرید کے دیتے ہیں۔ بلا تمثیل، بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ نعمت کے اظہار کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ نعمت کا اظہار کرے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے رب نے ان کو بہت دیا ہے، تو رب نے جب دیا ہے تو اس کا اظہار ہو تو رب پسند فرماتا ہے۔ تو انسان کے پاس جب نعمتیں موجود ہیں پھر بھی وہ اپنی حالت ایسی رکھے کہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن بعض محدثین نے، فقہا نے اور صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ دونوں جہتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے وہ نعمت کا اظہار کرے اور نیت میں اخلاص ہو، دکھلاوا اور اترانا اور غرور، تکبر نہ ہو، تو ثواب پائے گا۔ اور اگر کوئی اچھا لباس نہ پہنے سادگی کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ کوئی غریب دیکھ کر اس کا دل چھوٹا نہ ہو جائے، تو اس طرح اچھا لباس نہ پہننے میں اگر یہ نیت ہے، سادگی ہے، عاجزی، انکساری ہے، یا اور دیگر پہلو ہیں، تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے وہ اپنے کسی عقیدت مند کے گھر میں گئے۔ اس زمانے میں روشن دان بنتے تھے جو چھت میں ہوتے تھے۔ گرمیاں ہوتی تو وہ روشن دان کھول دیے جاتے تو اس سے ہوا آتی اور آسانی ہو جاتی۔ جب سردیاں ہوتی تو بند کر دیے جاتے، جس طرح کھڑکیاں ہوتی ہیں۔
تو نیا نیا مکان انہوں نے بنایا تھا، تو وہ اللہ کے نیک بندے اپنے مرید کے یہاں گئے. انہوں نے پوچھا آپ نے یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہنے لگا حضرت روشن دان تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ ہوا آ جائے، تو ہوا کے لیے بنایا. آپ نے فرمایا یہی تو میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا. اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میں روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس سے مجھے اذان کی آواز صاف آئے اور میرے گھر میں اذان کی آواز واضح آئے، تو اذان کی آواز بھی آ جاتی اور ہوا بھی آ جاتی، لیکن آپ کو نیت کا ثواب مل جاتا. اسی طرح ایک شخص نے مسجد کے باہر ایسا کیل لگایا کہ جب کوئی سواری آئے اور کوئی شخص نماز پڑھنے جائے تو اپنی سواری کو اس کھوٹے سے باندھ دے. ایک دوسرے شخص نے اس کیل کو اکھاڑ دیا. جب پوچھا گیا تو فرمایا دونوں کو ثواب ہوگا. تو وہ کیسے؟ ایک نے لگایا اس کو بھی ثواب، جس نے اکھاڑ دیا اس کو بھی ثواب ہوگا. تو کہا دونوں کو بلاؤ. جب دونوں کو بلایا گیا اور نیت پوچھی گئی تو لگانے والے نے کہا کہ میں نے اس نیت سے لگایا کہ یہاں پر لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو جانور ساتھ ہوتے ہیں، باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ مسجد کے باہر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ان کا اس میں مضطرب ہوتا ہے کہ کہیں میرا جانور بھاگ نہ جائے. اس پریشانی کی وجہ سے دل سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا دل نماز میں نہیں لگتا. تو میں نے اس لیے لگایا. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا، واقعی بڑی اچھی نیت ہے. اب ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو اکھاڑ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ نابینا لوگ بھی آتے ہیں، تو اگر کسی نابینا شخص کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اور اسی طرح بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ نیچے دیکھتے نہیں ہیں، تو اگر کوئی اس طرف سے آیا اور اس کو یہ جلدی میں نظر نہ آیا تو وہ تو زخمی ہو جائے گا، اس لیے میں نے ہٹا دیا. تو انہوں نے فرمایا بتاؤ ثواب ملے گا؟ لوگوں کا بالکل ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ہر جائز کام میں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت آدمی نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا. وہ کہے گا مالک و مولا اتنی نیکیاں یہ تو میں نے کی نہیں ہے. مثلا سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے مدرسے تعمیر کیے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، یہ کام کیا، اتنے کنویں کھدوائے. وہ کہے گا مالک و مولا میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نیت کی تھی اور تیری نیت پختہ تھی، مگر تو کر نہ سکا تو ہم نے اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا. مثلا کسی مسجد سے گزر رہے ہو، مسجد تعمیر ہو رہی ہو، آپ نے کہا میرے پاس تو 100 روپے ہیں، آپ نے مسجد میں 100 روپے دے دیے اور دل میں تمنا کی کہ اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ پوری مسجد میں تعمیر کروں. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پوری مسجد میں بناتا. اب پیسے تو نہیں ہے کہ بنا سکیں، لیکن اس نیت پر ہمارے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن جو جنت میں جائے گا وہ نیت کی وجہ سے جائے گا. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بھئی آدمی اپنے عمل سے تو ایک مسجد بنا سکے گا، لیکن نیت کے ذریعے وہ ہزاروں مسجدوں کا ثواب پا سکتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا. یہاں فرمایا 2 لباس ہیں، ایک وہ لباس جو بدن چھپانے کے لیے، ایک وہ لباس ہے جو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کہ انسان وہ لباس پہن کر جب جاتا ہے تو لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے. مگر وہ لباس زینت کے لیے جو پہننا جائز ہے، اس سے مراد وہ لباس ہے جو شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے خلاف لباس پہنا جائے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ لباس تو وبال ہو جائے گا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا. پرہیزگاری کا لباس ایمان ہے، حیا ہے، شرم ہے، نیک عادتیں ہیں، نیک عمل ہیں، اور یہ بے شک زینت والے لباس سے افضل اور بہتر ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. یورپ کے اندر جو ماحول ہے اور جس قسم کا لباس عورتیں پہنتی ہیں، ایک تو بے پردہ نکلنا حرام،
اور پھر جسم کی نمائش کرنا یہ الگ حرام، بال کھلے ہوئے، بازو ننگے، اس طرح کی کیفیتیں یورپ میں پائی جاتی ہیں۔ یورپ میں یہ لباس کیسے عام ہوا؟ کیونکہ یورپ کے اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ امریکہ کے بھی اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی تو پوری دنیا میں بہت قلیل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ رہتی تھی۔ آج بھی یہودی اور عیسائیوں میں سخت دشمنی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکایا، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو دونوں یہودی عیسائی یہ مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یہودی یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، ان سے عیسائی پیار کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو چونکہ مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں، تو یہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ 1901 میں یورپ میں اور امریکہ میں پردہ اتنا عام تھا کہ اس زمانے میں کوئی عورت اگر اس طرح لباس پہن کر نکلتی تو اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ عیسائی بڑے مضبوط تھے اور یہودی بہت زیادہ کمزور تھے۔ یہودیوں نے ایک سازش تیار کی کہ عیسائیوں میں شراب عام کی جائے، بے پردگی، بے حیائی عام کی جائے اور ان کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے۔ اب انہوں نے عیسائیوں میں یہ طریقہ کیسے عام کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ایک عورت جس کی عمر 50 سال ہے، اس سے کہا جائے کہ یہ گندا لباس پہنتا، وہ تو پہننے کے تیار نہیں ہوگی۔ تو یہودیوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے لباس شروع کیے۔ 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، آپ اس بچی کا آپ لباس دیکھیں تو بازو کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، پیچھے سے کمر کھلی ہوئی ہے، یعنی آدھا لباس موجود ہے آدھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کے لیے شروع کیا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ بچیاں جو 3-4 سال کی بچیاں تھیں وہ پہننے لگیں، لوگوں کا ذہن بننے لگا، لوگ یہ سوچنے لگے تو بچیاں ہیں۔ پھر انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ لباس بڑی عمر کی بچیوں کو دینا شروع کیا، مثلا 6 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں۔ پھر یہ ہوا کہ یہ 10 سال 12 سال کی بچیاں پہننے لگیں، پھر یہ 15 سال کی بچیوں تک لے کر آئے۔ اب سوچیں جو بچی بچپن سے لے کر 15 سال تک یہ لباس پہنتی رہی تو اس کی تو عادت ہو گئی، تو اب 20 سال کی بھی ہوگی تو وہ یہ لباس پہنے گی آہستہ آہستہ اس طریقے سے۔ اور پھر جب کوئی پادری اس کے خلاف بات کرتا تو انہوں نے یہودیوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو کہتے یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو ہمیں ترقی سے روکنا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کو ڈیگریڈ کیا۔ اور ایک نتیجہ یہ آ گیا کہ آج یورپ میں، امریکہ میں بالکل بے حیائی ہے۔ جب وہ بے حیا ہو گئے تو یہودیوں نے ان پر پوری طرح کنٹرول کر لیا۔ آج امریکہ یورپ پر پوری طرح مالی طور پر قابض جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اب سوچیں، آپ کسی بچے کا لباس لینے جائیں تو وہ پورا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کا لباس لیں، 5 سال کے بچے کا لباس لیں، 10 سال کے بچے کا لباس لیں، اس کا گلا بھی پورا ہوگا، اس کی آستینیں بھی پوری ہوں گی۔ لیکن آپ چھوٹی بچی کا لباس لینے جائیں، آستین بغیر کا، گلا اتنا بڑا کہ آگے سے گلا کھلا ہے، پیچھے سے جو کمر کا حصہ ہے وہ کھلا ہے، شرٹ اور پینٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ پیٹ بھی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، پیچھے سے کمر بھی نظر آ رہی۔ یہ بچیوں کو یہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ لباس انتہائی سستے اور بہت خوبصورت، بسا اوقات ایسا بھی کیا گیا شروع میں کہ یہودیوں نے پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں یہ گندا لباس عام کرنے کے لیے سستا بھی دیا، یعنی جو چیز 500 کی انہیں پڑتی تھی انہوں نے 300 میں بیچی، اور مسلمان پاگلوں کی طرح خریدنے لگا۔ اس نے کہا جی بڑی سستی ہے۔ اس طرح کہ وہ آہستہ آہستہ اب یہ یہودی یہاں تک تو پہنچ گئے کہ ہماری 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی بھی یہ گندا لباس پہنتی ہے اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا۔
خدا را عقل کریں۔ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، مسلمانوں کو بے حیا کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بچی کو بھی ایسا بے حیا لباس نہ پہنائے، عید کے دن ہوں یا شادی کے معاملات ہوں، با حیا لباس پہنائے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کے لیے لباس تیار کریں تو درزی کے پاس جائیں اور شلوار قمیض کا کپڑا بڑی مشکل ہے، لیکن مارکیٹ سے لے لیں تو سستے بھی ہیں، پینٹ شرٹ اور آدھے ننگے لباس۔ تو اس سستے کے چکر میں نہ پڑیں، یہ یہودی سازش ہے۔ آپ پوری کوشش کریں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی ہو باحیا لباس پہنے، پینٹ شرٹ نہ پہنے۔ وہ اگر پاجامہ پہنتی ہے تو وہ چست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ شلوار قمیض پہنائیں، شروع سے اس کو دوپٹہ سر پہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ چلے 2-3 سال کی بچی تو یہ سب نہیں کر سکتی، لیکن بچی جب 6-7 سال کی ہو تو چادر اسکارف اوڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو عادت بچپن میں پڑی وہ جوانی تک بلکہ بڑھاپے تک رہے گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، شیطان کی مکاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ اور ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے، ان کی اولاد کے ساتھ وہ کب درگزر کرنے والا ہے، کب وہ ان کی اولاد سے دشمنی نہیں کرے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسا ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا کہ وہ جنات کو دیکھ سکیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں گھس جاتا ہے، اور جس طرح خون دوڑتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دوڑتا ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو تم ایسے سے مدد مانگو جو اس کو دیکھتا ہو اور وہ شیطان لعین اسے نہ دیکھ سکے۔ یعنی اللہ کریم ستار رحیم غفار سے مدد مانگو کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان ان پر قابض ہیں، کافروں پر، اور شیطان جس طرح اچھالتے ہیں یہ اچھلتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کرے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یعنی کوئی بھی گندا کام کرے، کوئی بھی گناہ ان سے صادر ہو، جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے، تو جب ان سے کہا جائے کہ یہ تم مت کرو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ حضرت عطا کا قول ہے کہ یہاں بے حیائی سے مراد شرک ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ ہر گندا کام، تمام گناہ صغائر اور کبائر جتنے بھی ہیں سب گندے ہیں. ہر کبھی فعل، تمام معاصی اور کبائر اس میں داخل ہیں. اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہو، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح پایا. ایک تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے باپ دادا جاہل ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، بے عقل ہوں، تو انہیں اپنے باپ داداؤں کی تقلید کرنی چاہیے. تقلید تو اس کی جاتی ہے جو اہل علم ہو، اہل تقوی ہو، متقی، پرہیزگار، اللہ کا جو مقرب بندہ ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ عذر پیش کیا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو یہ ان کا خالص جھوٹ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے منہ سیدھے کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. یہاں مسجد سے مراد نماز کا وقت ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے. یعنی جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تمہارا وجود نہ تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، ایسے ہی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا. یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں. اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو عبادات اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو راہ دکھائی ایمان کی اور معرفت کی، اور انہیں عبادت و فرما برداری کی توفیق دی. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ کی گمراہی ثابت ہوئی اور وہ کفار ہیں. إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا. ان کی فرما برداری کی، شیطانوں کے کہنے پر چلے، شیطانوں کے حکم سے کفر اور گناہ کو اختیار کیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ راہ پر ہیں، یعنی گمراہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی لباس زینت اختیار کرو. ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے. سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو. چونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، خوشبو لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے، فرض ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی جب نماز پڑھیں تو اچھے لباس کے ساتھ پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں، اور جو زینت کے دیگر اسباب ہیں وہ اختیار کریں. مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خوشبو لگائے تو عورت کے لیے ایسی خوشبو منع ہے جو پھیلے،
عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے بھائی بھی اگر اس کے برابر سے گزریں تو انہیں خوشبو محسوس نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خوشبو ان کے کپڑوں سے آگے نہ بڑھے، تو اس لیے خواتین کو گھر سے باہر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور گھر میں اگر صرف محرم افراد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو گھر کے اندر ایسی ہلکی خوشبو لگانے میں حرج نہیں ہے، مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت خوشبو لگا کر نکلے نامحرم مردوں کے پاس سے اور وہ اس کی خوشبو پائیں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت ہے۔ جب سوچیں خوشبو لگا کر نکلے اور خوشبو کا پردہ نہ ہو، خوشبو پھیلنے والی ہو، اور نامحرم مرد خوشبو کی وجہ سے متوجہ ہوں، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، تو جو عورت بال کھلے رکھ کر اور دیگر انداز سے بے پردہ نکلے اور نامحرم مرد اسے دیکھیں، اس سے ہمارے آقا و مولا کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز میں اور طواف میں اور ہر حال میں واجب ہے۔ مرد کا تو ستر آپ سماعت کر چکے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ عورت جب نماز پڑھے چاہے وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہو، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو، اس کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوں تو حرج نہیں، یعنی یہ اعضاء کھولنے کی اجازت ہے، باقی اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر باریک دوپٹہ ہے، باریک چادر ہے جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کلائیاں کھلی ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، یا باریک شلوار ہے جس سے پاؤں نظر آ رہے ہیں، یا بعض اوقات لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے اس کا چوتھائی ظاہر ہو گیا، تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ عورت نے پورا جسم چھپایا نماز میں، صرف کان کھلا ہوا ہے، ایک کان کھلا ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ کانوں کا چوتھائی حصہ اتنا کھلا ہوا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کان بھی چھپانا ضروری ہے، گردن بھی چھپی ہوئی ہو، گلا بھی چھپا ہوا ہو، بڑی چادر جو موٹی چادر ہو اس کو اچھی طرح اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اور جب نماز پڑھے تو اس کے ٹخنے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اس کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، اس کی ایڑیاں بھی چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر ایک قبیلہ ہے، جب یہ حج کرتا تھا تو زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی یہ لوگ کم کر دیتے تھے، گوشت اور چکنائی تو بالکل ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ گوشت چھوڑنا اور چکنائی چھوڑنا حج کی تعظیم سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت بھی کھا سکتے ہو، چکنائی بھی کھا سکتے ہو، اسراف نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسراف کیا ہے؟ تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یہ اسراف ہے۔ پیٹ بھر گیا اس کے بعد کھانا، یہ اسراف ہے۔ یا حرام کی پرواہ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کھا جو چاہے
اور پہن جو چاہے، اسراف و تکبر سے بچتا رہے۔ یعنی جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ، جس کا پہننا جائز ہے وہ پہنو، مگر اسراف نہ کرو اور تکبر سے بچتے رہو۔ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کر دے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، یعنی فی نفسی تمام چیزیں جائز ہیں، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جسے حرام نہ کیا تو وہ تو حلال ہے، اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو تو وہ حرام ہے۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، اور قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا انہیں حرام سمجھا جائے، اور جن چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا وہ جائز ہیں، وہ حلال ہیں، ان کو حرام سمجھنا، حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں اور اسراف سے بچیں، کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں، دعوتوں میں، اس کے علاوہ اب تو گھروں میں بھی، اور الامان والحفیظ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جل جاتا ہے کہ وہاں لوگ اپنے گھروں میں بھی کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں، اٹھا کر وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنا ضائع کرتے ہیں، اور ضائع کرنے پہ کوئی ملال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ